यारिफूना निअमत अल्लाह, ए मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको बताता हूँ कि ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं। यहाँ नेमत से मुराद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी है, हुजूर की ज़ात अक़दस है कि ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, इन्हें मालूम है, इन्हें इल्म भी है, इन्हें पहचान भी है। सुम्मा युनकिरूनहा, पहचानने के बावजूद इनकार कर देते हैं। इसका मतलब यह है पहचानते हैं, मानते नहीं हैं। व अक्सरुहुमुल काफिरून, और अक्सर लोग, इनमें से अक्सर लोग काफिर हैं। अक्सर लोग इनकार कर देते हैं, पहचान के बावजूद इनकार कर देते हैं। अक़ल, शऊर, फ़हम, दिमाग, सोचने समझने की सलाहियत हर इंसान के पास मौजूद है और वो पहचानता भी है। अबू जहल तो यहाँ तक कहा करता था, इन्ना नअलमु अन्ना मुहम्मदन नबियुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन ला नुमिनु अबदा। अबू जहल, जिसका असल नाम अमर इब्न हशाम है, जिसको जहालत का बाप कहा गया, जहालत का बाबा, बाबाए जहालत, पेशवाए जहालत, रहनुमाए जहालत, तो अपने आप को तो वो जहालत का बाप नहीं कहता था ना, अपने आप को तो वो बड़ा पढ़ा लिखा, बल्कि जो काफिर थे वो उसको अबुल हिकम कहते थे, हिकमतों का बाप, दानाई का बाप, समझ बूझ का बाप। ये तो इस्लाम ने आकर उसको लक़ब दिया अबू जहल, जहालत का बाप। तो आज भी इस दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि जहालत के बाप हैं, लेकिन अपने आप को कहलवाते अबुल हिकम ही हैं कि हमसे बड़ा आलिम ही कोई नहीं है। अबू जहल कहा करता था, इन्ना नअलमु, वो जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा है, हम ये बात जानते हैं, इन्ना नअलमु अन्ना मुहम्मदन नबियुन, हम ये बात जानते हैं कि मोहम्मद नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलाकिन ला नुमिनु अबदा, लेकिन हम इस नबी पर कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। अब दो चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। उसने क्या कहा था, हम ये बात जानते हैं कि आप नबी हैं, लेकिन हम आपकी नबुव्वत और रिसालत पर कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये जानते हैं ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप रंजीदा ना हों, आपने इनको पैगाम समझा दिया है और इन्हें पैगाम की समझ भी आ गई है और ये अल्लाह की नेमत को अब पहचानते हैं, मगर ईमान नहीं लाते, इनकार कर देते। यहूदी लोग ये भी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ही, पहले पारे के अंदर ही ये लफ्ज़ मौजूद हैं यहूदियों के बारे में, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। यहूदी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई सगा माँ बाप, कोई सगे माँ बाप जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं। भाई माँ बाप भी कभी अपने बच्चों को भूलते हैं, बोलिए ना, उनके नाम भूल जाएं, उनकी पहचान भूल जाएं, उन्हें पता ना चले कि ये हमारा पता नहीं बेटा है कि बेटा नहीं है, उन्हें किसी से पूछना पड़े कि ये हमारा बेटा है कि तुम्हारा बेटा है। तो अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत मिसाल दी यहूदियों की ये कैफियत समझाने के लिए कि यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हद तक पहचानते हैं, उन्हें इतनी पहचान है जितनी पहचान माँ बाप को अपनी औलाद की होती है, इतनी पहचान है उन्हें। तौरात के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के तज़किरे मौजूद हैं और यहूदी अपने बच्चों को वो तज़किरे बाकायदा याद कराया करते, उनके यहाँ एक रिवाज होता था। तो मसला क्या बना, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए, आपकी जलवागरी हो गई, इनकार कर दिया यहूदियों ने।
وہی بات جو مشرکین کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مشرکین بھی حضور کو پہچانتے ہیں، یہودی بھی حضور کو پہچانتے ہیں مگر انکار کر دیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں ہیں، پہچانتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ یہ پیچھے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان چلا رہا تھا، اور اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر آخر میں کیا، نعمت عظمیٰ کا ذکر، نعمت مصطفیٰ کا ذکر، حضور کا نعمت ہونا۔ بولیے حضور کا نعمت۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور نعمت ہیں، بلکہ حضور نعمتوں کا سبب ہیں، حضور نعمتوں کی وجہ ہیں۔ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں حضور کے طفیل ہیں، حضور کے صدقے کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو پھر کوئی بھی نعمت، حضور نعمت ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے حضور نعمت ہیں، اور حضور رحمت بھی ہیں، صرف نعمت ہی نہیں ہیں۔ بولیے حضور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ رحمت بھی ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے جب اہل ایمان کو خوشی منانے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ یہ بات فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ وہ خوشی کیوں منانی ہے؟ شکرانے کے لیے۔ جب نعمت ملے، جب فضل ملے، جب رحمت ملے تو کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ وہ خوشی کیوں منانی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، تو نے ہمیں رحمت عطا فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، کافروں نے پہچان بھی لیا، کافروں نے، لیکن پہچان کے باوجود کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ آج ہمارے ہاں بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اوپر سے حضور کو مانتے ہیں لیکن اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں، ان کا اندر انکار کرتا ہے، کیونکہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اگر زبان اقرار کرے اور دل تصدیق نہ کرے تو زبان کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ پھر اب ایسے لوگ کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت نہیں کرتے، حضور کو پیغمبر مانتے ہیں، حضور کو رسول مانتے ہیں، حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن کامل اطاعت نہیں کرتے، تو پھر یہ تو منافقین کی صورتحال بن جاتی ہے۔ کیونکہ منافق بھی یہی کرتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، دکھلاوے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ دشمن تھے، حضور کے خلاف تھے۔ تو ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق، ایک ہوتا ہے عملی منافق۔ تو وہ شخص جو اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض رکھتا ہو وہ تو اعتقادی منافق ہو گیا، اور وہ شخص جو اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہو، زبان سے اقرار بھی کرتا ہو اور اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی رکھتا ہو، لیکن اس کا عمل اس محبت کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی منافق ہے۔ بولیے کون سا منافق ہے؟ عملی منافق ہے۔ میلاد کا مہینہ جب بھی آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے، وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم پیغمبر کی آمد کی خوشیاں تو مناتے ہو، تھوڑا یہ بھی تو بتاؤ اس پیغمبر کے طریقے کو بھی اپناتے ہو کہ نہیں اپناتے ہو، اس پیغمبر کی سنتوں سے بھی محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اس پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو۔ کیا قیامت کے دن صرف خوشیاں منانے سے ہمیں جنت مل جائے گی؟ میں عرض کر رہا ہوں صرف خوشیاں منانے سے۔ بھئی کس بات کی خوشی ہے؟ بولیے نا،
حضور کے آنے کی خوشی ہے، حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ تو حضور اگر آئے ہیں تو آپ اللہ کا پیغام بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، اللہ کا دین ساتھ لے کر آئے ہیں، قرآن مجید ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس دین کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، ان احکامات کے ساتھ، ان پیغامات کے ساتھ جو پیغامات آپ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے لے کر آئے، کیا ان پیغامات کے مطابق ہمارا عمل بھی ہے؟ کیا ان احکامات کے مطابق ہمارا عمل بھی ہے؟ عمل اگر خلاف ہو اور خوشیاں ہم مناتے رہیں، وہ کاہے کی خوشی ہے؟ وہ کس بات کی خوشی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے تو ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں۔